بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، آج میرا شروع سے ایک مشن ہے کہ آؤ گھر بسائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہے اس ٹاپک پہ بنائی ہیں کہ آؤ گھر بسائیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آؤ گھر بسائیں میں، تو گھر بسائیں میں بھائی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور چاہے وہ پھر دادا دادی بن جاتے ہیں اور پھر ان کے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں رشتے، لیکن جب شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی بنتے ہیں تو پھر ان کے ہاں جو ہے اولاد ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ غور کیجیے گا کہ اولاد جو ہے، جو بچہ ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا وجود جو ہے وہ دنیا میں نہیں آتا۔ دنیا میں تو اس وقت آتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو بتدریج جو ہے اس کی سمجھ بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے بچہ جمائی بھی لیتا ہے ماں کے پیٹ میں، بچہ کھیلتا بھی ہے، بچہ اداس بھی ہوتا ہے، بچہ خوش بھی ہوتا ہے، اور بچہ سنتا بھی ہے، آپ کے موڈ کو محسوس بھی کرتا ہے۔ ماں دکھی ہوتی ہے تو بچہ محسوس کرتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے یہودی ماں جو ہے اس کی صحت کا، اس کے موڈ کا اور اس کے رہن سہن کا بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے، اسے بہت بہترین غذا دی جاتی ہے ماں کو اور دوران پریگننسی، اور اس کے موڈ کا، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی تفریح کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ہیبٹس کا، اس کی ہابیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے سکون پہنچایا جاتا ہے، اسے خوشی دی جاتی ہے۔ اور جب وہ پیدائش سے کوئی چند مہینے پہلے سے وہ جو ہے حساب کتاب، میتھس جو ہے، یعنی ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، میتھمیٹک جو ہے، اس کی مشقیں جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے، تاکہ وہ بچے کا جو ذہن ہے وہ اسی طرح سے ترتیب پا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے جو ماں کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ماں کو موسیقی، اب ہمارے ہاں تو موسیقی کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اس کو یعنی خوش رکھا جاتا ہے، ماں کو ہر طرح سے، اس کو اچھی کتابیں دی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اس سے خوش اخلاقی سے بات کی جاتی ہے، اور اس سے ہر طرح کا اس کے آرام اور آسائش کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو وہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو اور نارمل ہو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے، اور وہ اس کا ذہن جو ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر اس کی تربیت بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے کہ تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، جیسے جیسے بڑھتا ہے بچہ، بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے لیکن جو نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ماں کو اور باپ کو، دونوں شوہر اور بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں بھی بہت اچھے الفاظ استعمال کریں، بہت ہی اچھا پیار محبت سے اپنا وقت گزاریں، اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں، گالی گلوچ نہیں کریں، بری باتیں نہیں کریں، اور ماں جو ہے زیادہ سے زیادہ جب تک جتنا ممکن اس سے ہو سکتا ہے عبادت گزار ہو، اور قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ بچہ تو سنتا ہے، تو جب آپ ماں تلاوت کرے گی تو بچہ سنے گا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے قرآن سے محبت جو ہے وہ پیدائشی ہوگی۔ تو یہ تو پیدائش سے پہلے کی جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اور زیادہ ذمہ داریاں ماں باپ کی بڑھ جاتی ہیں، ماں کی تو بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ شرم حیا کا اتنا لحاظ نہیں کرتی کہ بھئی اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو میں ماں ہو گئی، اب کیا شرم ہے۔ تو اس کو اپنے دوپٹہ اوڑھنے کا سلیقہ، حیا دار، اس کو حیا اپنانی چاہیے۔ ویسے تو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو میرے جیسی ہوتی ہیں جو خیال نہیں کرتی نا، میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال کرنے، اپنے اوڑھنے کا، پہننے کا، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، کیونکہ بچہ ہر چیز محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور بچے کو مالش کریں، اس سے اچھی اچھی باتیں کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے جو آیتیں ہیں وہ دہراتی رہیں تو وہ اس کے کان میں جاری ہوتی ہیں، اور وہ سب وہ سن رہا ہوتا ہے، اور اس کی یادداشت جو ہے اس میں وہ چیزیں جو ہے محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو اگر ہم گالی گلوچ یا سخت الفاظ میں غصے میں رہیں گے، چڑچڑے رہیں گے، جو بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، نوکر ہیں، کوئی بھی، اگر ہم اسے جھڑک کے بات کریں گے، ان کو طعنہ تشنی کریں گے، تو وہ سب بھی بچہ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوگا۔ اور ماں کی خوشبو اور ماں کی آواز اور ماں کا لہجہ تو بچہ بہت اچھی طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا جو شروع کے دن ہے، پھر بچے کا پیمپر، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ بچے کا پیمپر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے سامنے مت چینج کریں۔ اس کو حیا شروع سے سکھائیے کہ کسی کے سامنے اس کے پیمپر نہیں چینج کرنا ہے۔ اس کو گھٹنوں تک اس کو کور رکھیں، اس کے کپڑوں کو، اس کی قمیص ہے یا اس کی فراک ہے، جو بھی ہے اس کے گھٹنوں تک کور ہو، تاکہ بچے کو شروع سے اس کو یہ عادت ہو جائے گی کہ اس کو اپنا جسم ڈھک کے رکھنا ہے، اپنے جسم کا احترام کرنا ہے، اپنا پردہ رکھنا ہے۔ حیا جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا زیور ہے۔ ٹھیک، یہ کریے۔ اس کو صاف ستھرے آرام دہ کپڑے پہنائیے، اس کی آرام کا، اس کے سونے کا، ہر چیز کا خیال کریے۔ اور مائیں، میں یہ بھی اکثر دیکھا ہے کہ جی وہ سب کے سامنے دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، نہ باپ کا لحاظ کرتی ہیں کہ یہ تو محرم رشتہ ہے۔ ارے بھائی محرم ہے تو کیا ہوا، حیا تو لازم ہے نا۔ تو اس طرح سے ماں کو اپنے ہر چیز کا، اپنے ہر عمل کا بہت خیال کرنا ہے۔ ایک جوڑا تھا، جب ماں پریگننٹ ہوئی تو ان دونوں نے یہ کہا کہ بھئی اب ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو کہ نامناسب ہوگا۔ ہم اپنے اطوار، اپنے اعمال، اپنی بات چیت، گفتگو، رہن سہن، سب کچھ جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے کہ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ بہت ہی نیک اور بعمل صالح ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن ماں کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اور برابر کے گھر سے، بہت پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے، تو اس کھجور جو ہے وہ برابر کے گھر سے ان کے گھر میں گری، اور ماں نے اٹھا کے وہ کھا لی۔ حالانکہ وہ کھجور ان کے ہی گھر میں آئی تھی، شاخ آئی تھی یا گری تھی، لیکن وہ انہوں نے بغیر اجازت کے کھا لی تھی، بات ختم ہو گئی۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اسی گھر کی کھجور دوبارہ ان کے صحن میں گری، اس بچے نے اٹھا کے کھا لی۔ تو یہ ماں باپ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو کبھی کسی سے پوچھے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کی، کوئی نہیں کیا، یہ بچے نے ایسا کیوں کیا، بغیر اجازت کے اس نے کیسے کھا لی۔ تو پھر جب انہوں نے غور کیا، بہت سوچا، ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ بھی کیا وجہ ہے، تو پھر ماں نے کہا ہاں میں نے بھی تو کھائی تھی، میں نے اجازت نہیں لی تھی، تو آج میرے بچے نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے عمل کا، ہمارے کردار کا۔ اور یہ شروع کے جو 7 سال ہوتے ہیں، ابھی تو میں پہلے سال پہ بھی نہیں آئی ہوں، لیکن پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک جو ہے بچے کی پوری شخصیت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس کی بیس جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو اس کی جو پلنتھ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیاد رکھتے ہیں، تو اگر پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کی جو پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک بہت اہم دورانیہ ہے، اس کی شخصیت اس حد تک بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے تو وہ امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ اور اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ 7 سال بہت اہم ہے، تو اس میں بہت خیال کی ضرورت ہے۔ تو آپ جب کوئی کام شروع کریں، بچہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا، اور آواز اور پہچانتا ہے ماں کی، تو ماں اگر ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گی تو اس بچے کے ذہن میں یہ چیز جو ہے یہ پیسٹ ہو جائے گی، اور جب وہ بڑا ہو کر کوئی کام کرے گا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرے گا۔ اور اس کی بچے کے دودھ کے اوقات، اس کے بھوک کا خیال، اس کی صفائی کا خیال یہ ضرور رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کرال کرنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کو ہمیں کیا سکھانا ہے، اس وقت ہمیں یہ سکھانا ہے کہ بچے کے آگے اس کے پسندیدہ کھلونے جو نرم پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ رکھ دیں، تاکہ بچہ اپنا جو ہے وہ فوکس کرے اس کھلونے کے اوپر، اور وہاں جائے اور اس سے وہ اٹھائے اور اس سے وہ کھیلے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات کا، اس کی خواہشات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ کوئی کھلونا ہوتا ہے جس سے بچہ بہت ڈرتا ہے، وہ مت اس کے سامنے رکھیے۔ جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے، جن کھلونوں سے وہ خوش ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کے سامنے رکھیے۔ اور
میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اور آج کل تو ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے کہ بچے کو کھلاتے ہوئے موبائل دے دیا جاتا ہے کہ بچہ موبائل میں کارٹون دیکھ رہا ہے اور ماں اس کے منہ میں چمچہ دے رہی ہے۔ وہ غذا اس کا جزو بدن کیسے بنے گی؟ اس میں توانائی طاقت کیسے دے گی؟ اس کی انرجی، اس کی آنکھوں کی، دماغ کی انرجی تو وہ موبائل لے رہا ہے، تو آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ آخر ہم نے اپنے بچے پالے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہمیں تو کوئی کارٹون دکھا کے کھلایا پلایا نہیں، ہمیں تو جو کھلایا ہم نے وہ کھایا۔ تو اپنے بچے کو بھی شروع سے ہی یہ عادت ڈالیے، اس کو ذائقہ دیجیے، جو چیز آپ کھاتے ہیں نرم غذا اس کی ہے تو آپ اس کو نرم غذا دیجیے۔ اور وہ جو آج کل وہ ہوتا ہے کہ وہ جی کیلا لیا تو اس کو انہوں نے گرائنڈ کر لیا، اور کھچڑی لی تو اسے گرائنڈ کر لیا۔ بچے کو آپ ذائقہ کیسے دیں گے؟ اس میں وہ ذائقہ تھوڑی آئے گا۔ آپ نرم بنائیے، آپ اس جو کیلا ہے اس کو آپ خود میش کر لیں، چمچے سے کر لیں، ہاتھ سے کر لیں، اور وہ کھلائیں تاکہ بچے کو کیلے کا ذائقہ پتہ چلے۔ آپ نے اس کو اس میں گرائنڈ کر دیا تو اس کی انرجی بھی چلی گئی اور اس کا وہ ذائقہ بھی وہ نہیں رہا۔ تو اس لیے اپنے بچے کو قدرتی چیزیں جو ہیں ان سے روشناس کرائیے، ان کی عادت ڈالیے، اور جب وہ گھٹنوں چلنے لگتا ہے تو اس کا خیال کیجیے، ٹھنڈے فرش پہ وہ گھٹنے نہ چلے، کمرہ اس کا صاف ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی گندی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لے، ہے نا۔ ہم لوگ کرتے ہیں ایسا کہ کمرہ صاف نہیں ہے، بچے کو چھوڑ دیا ماں باورچی خانے میں، وہ گھٹنے چل رہا، پتہ چلا میز کا اس نے، وہ بلی کا بچہ اور انسان کا بچہ ایک جیسی عادتیں ہوتی ہیں، اس نے میز پوش کا کونا گھسیٹا اور جو میز پہ چیزیں تھیں وہ بھی گر گئیں، بچہ زخمی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اپنی، اور چیخنا نہیں ہے کہ اگر بچہ کے اوپر کوئی چیز گر گئی ہے، وہ گر گیا تو چیخیے نہیں، بسم اللہ بسم اللہ کریے اور اس کو اٹھائیے، اسے پیار کریے، اس کو جھاڑ پونچھ کیجیے، صاف کیجیے، یعنی بچے کو یہ احساس دلائیے کہ وہ ہر حال میں بہت پیارا ہے، اس سے بہت محبت ہے، اس کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، اور یہ اس نے کیا کر دیا اور وہ اس نے کیا کر دیا تو ہر چیز تباہی پھیلاتا ہے۔ بچہ تباہی نہیں پھیلاتا، اسے کیا پتہ تباہی کیا چیز ہے۔ تو یہ تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ بچہ نہ تو خود تکلیف میں آئے اور نہ آپ کی چیزیں ٹوٹے پھوٹے یا خراب ہوں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ اس کو سکھائیے، اور اس کے بعد 3 ماہ سے 6 ماہ تک کے بچے کو نرم کھلونے دیجیے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کی کتابیں آتی ہیں، ہے نا۔ وہاں مغرب میں تو ایک دن کے بچے کے لیے بھی بیڈ ٹائم سٹوری بکس ہوتی ہیں، یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ بچہ سنتا ہے۔ ایک شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کی ماں جو ہے وہ جاب کرتی تھی، بہت مصروف رہتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ، اور یہ میری جٹھانی نے بھی کیا اپنے بچے کے ساتھ جو آج کینیڈا میں ہے، وہ بچہ اور بیحد قابل، بیحد ذہین ہے، اور اس کی ووکیبلری بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی ایک کیسٹ لگا دیتی تھی اور بچہ نرسری رائم سنتا رہتا تھا۔ تو وہ جو خاتون تھی، شاعر کی جو ماں تھی، وہ بھی یہی کرتی تھی، تو وہ بچہ سنتے سنتے وہ سارے الفاظ اس کی ووکیبلری میں، اس کے ذہن میں محفوظ ہوتے گئے، اور جب وہ بڑا ہوا تو بہت بڑا شاعر بنا، اور اس کے بہت ساری کتابیں ہیں اس کی، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جو ہے تربیت مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے، صفائی ستھرائی اور حیا ہمارا بہت بڑا زیور ہے جسے ہم فراموش کر چکے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد جناب آپ کا کیا آتا ہے کہ جو کمرہ ہے اس میں کوئی ایسی نکیلی چیزیں نہ ہو، قینچی نہ ہو، کوئی گرم کھولتی ہوئی چیزیں نہ ہوں۔ اکثر یہ سنا ہے کہ جی وہ بچہ گیا، کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر گر گیا، وہ جل گیا، استری سے وہ جل گیا، تو بھائی کیسے جل گیا؟ تو ماں کی غفلت ہے، ماں کی لاپرواہی ہے، کیوں اس نے ایسی چیزیں رکھی کہ بچے نے اس کو اپنے آپ کو جلا لیا، زخمی کر لیا، چھریاں، کانٹے، اور یہ اون کی جو سلائیاں ہیں، سلائی مشین ہے، جو بھی نوکیلی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو جو نقصان پہنچا سکتی ہیں بچے کو، وہ اس کمرے میں نہیں ہونی چاہیے جس کمرے میں آپ نے بچے کو، اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو آپ اسی کمرے میں رہیے، اور اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں جن سے وہ صرف انجوائے کرے اور سیکھے۔ اس سے گنتی وہ سیکھ سکتا ہے، 6 مہینے کی عمر تک آپ اس کو سکھا سکتی ہیں۔ آپ اس کو کتاب میں دکھائیے، کتاب میں 2 بلیاں ہیں، اس میں 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، 4 کھلونے ہیں، تو وہ بہت آسانی سے وہ بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو گنتی بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور الفاظ کی جو ہے ذخیرہ بھی اس کے پاس جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ پانی سے اس کو کھیلنے میں، جب بچہ
اس کو مالش کریں، اس کو پانی میں ٹب میں اس کو آپ بٹھائیے، وہ شپڑ شپڑ کرے گا، پانی گرتا ہے گرنے دیجیے، آپ ایسی جگہ اس کو وہ کریے کہ آپ کا فرش خراب نہ ہو، وہ جگہ خراب نہ ہو، اور اسے خوش ہونے دیں۔ بچے کو آپ جتنا خوش کریں گی نا، جتنی محبت دیں گی، اتنا بچہ آپ کا مثبت کردار کا مالک ہوگا، اس میں نگیٹیوٹی بہت کم ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ اس حد تک تو اس کو آپ نیگیٹو وائبز دیں گی نہیں۔ آپ اچھا بولیں گی، اچھی باتیں کریں گی، اچھا کھانا کھلائیں گی، اس کو حیا سکھائیں گی، اسے خوشی دیں گی، پیار دیں گی، تو وہ تو مثبت عادتیں ہی لے کر جو ہے نا وہ بڑا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جناب کیا کرنا ہے، آپ کو کتاب دکھائیں، جانوروں کی پہچان کرائیں، یہ شیر ہے، یہ بلی ہے نا، یہ گھوڑا ہے، یہ ہاتھی ہے۔ آپ چاہے ایلیفنٹ میں اس کو انگلش میں بھی سکھا سکتی ہیں، اردو میں بھی سکھاتی ہیں، وہ سب محفوظ ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف ہمیں انگلش میں ہی سکھانا ہے، آپ اس کو انگلش کی رائمز بھی سنائیں، آپ اس کو اردو کی نعتیں سنائیے، آپ اس کی قرآن کی تلاوت کیجئے اس کے سامنے، آپ نماز پڑھیے، وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، وہ آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جائے گا، بیٹھنے دیجیے، ایکسکیوز می، آپ کی نماز تھوڑی خراب ہوگی۔ اللہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا ہم سے بھی اور ہمارے بچوں سے بھی، تو آپ بالکل آپ اطمینان سے، وہ اگر آپ کی کمر پہ چڑھا ہوا ہے تو چڑھا رہنے دیجیے، اچھا ہے، آپ کا سجدہ طویل ہو جائے گا۔ تو ہر بات میں آپ خود بھی مثبت رہیے اور بچے کو بھی مثبت رکھیے۔ تو اس کی آپ جو ہے میں بھی یہ کرتی تھی، مٹی سے ضرور کھیلنے دیں۔ آج کل مٹی سے پرہیز کرتے ہیں کہ جی جراثیم لگیں گے، لیکن ہم تو بنے ہی مٹی سے ہیں اور مٹی ہی میں واپس بھی جانا ہے۔ تو مٹی میں ایسی خصوصیات ہے کہ وہ ہمیں توانائی دیتی ہے، ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ آپ مزدوروں کو دیکھیے کہ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا سڑک پہ پتھر توڑتے ہیں، دھوپوں میں جاتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، ان کا جسم کتنا لوہے کی طرح سخت اور مضبوط ہوتا ہے، وہ سارے موسم جو ہے وہ آرام سے برداشت کر لیتے ہیں اور سہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح میں اپنے بچوں کو کیا کرتی تھی، میں تو مردان میں رہی ہوں، ٹھنڈے علاقوں میں رہی ہوں، وہاں بھی میں اپنے بچوں کو مالش کرتی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو مٹی میں چھوڑ دیتی تھی، دھوپ میں، سردیوں میں نا، تو وہ بچے خوب کھیلتے تھے، تو ان کے جسم کو بھی دھوپ لگتی تھی اور مٹی سے بھی وہ کھیلتے تھے، تو ان میں طاقت آتی تھی، اور اسی لیے مجھے کبھی بھی اسپتال جانے کی ضرورت اپنے بچوں کو پیش نہیں آئی کہ میں لے کے جاؤں، آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا۔ میرے بچے ماشاءاللہ بہت صحت مند تھے، اور ان کو پھر میں نہلاتی تھی، گرم پانی سے نہلایا، پھر ان کو اگر دلیا کھلانا ہے، کچھ کھلانا ہے، اگر کھانے کی اس میں ہے تو کھلا دیا، اور اگر پلانا ہے، دودھ پلانا ہے تو آپ نے پلا دیا اور سلا دیا، تو وہ اتنی پرسکون اور گہری نیند سوتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں تعریف نہیں کر رہی نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی، لیکن جو طرز میں نے اپنائی تھی، بالکل دیسی طریقے سے میں نے اپنے بچوں کو پالا، اور آج وہ بڑے پرسکون ہیں۔ ان کے وہ زندگی کے 7 سال الحمدللہ ہر بچے کو مل گئے، اور اس کی شخصیت جو بن گئی اور آگے وہ بڑھتے چلے گئے۔ آج وہ سوسائٹی کے بہت اچھے افراد ہیں، بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کام آتے ہیں، صبر اور قناعت ان کے اندر ہے، اور وہ شکایت نہیں کرتے، تکلیفیں بیان نہیں کرتے، چکھتے نہیں پھرتے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا اور ہائی وہ کیا ہو گیا۔ بہت ہی بیلنس پرسنالٹی کے میرے چاروں بچے ماشاءاللہ ہیں اور بڑے خدمت گزار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال اور پرورش جو ہے وہ صحیح طریقے سے، صحیح بنیادوں پر کر سکیں، تاکہ ہم کل جب جائیں اور ہم سے جواب پوچھا جائے تو پھر ہم وہاں شرمندہ نہ ہوں، ہے نا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور پیار۔ اللہ حافظ۔